باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو ہو رہی تھی کہ جی کس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے۔ ہمارے پڑوسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہت بڑے لیڈر، بڑے نامی گرامی وکیل اور بڑے مشہور لکھاری بھی بلاری بھی، وہ تشریف فرما ہے، تو انہوں نے کچھ فرمایا ہے کہ جی یہ جو عام خلق خدا کی بھلائی کی بات ہے اس پر کریں۔ اب سچی بات ہے، مجھ سے پوچھیں تو میں تو اگرچہ میں مایوسی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب اس ملک کا علاج جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا تو کرے گا، ہم بندوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ اب دیکھیں، ہر روز بات کرتے تھے کہ جی فلاں ہوگا تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، سیاست آئے گی، نئے لوگ آئیں گے، نئے جناب آئیں گے، انتخابات آئیں گے۔ میں کہتا ہوں دراصل کبھی میں سیاست دانوں کو مورد الزام ٹھہراتا تھا کہ جی یہ نہیں ٹھیک ہونے دیتے ملکی حالات، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں نے باور کرایا کہ صرف سیاست دان نہیں ہیں اور لوگ بھی ہیں اس میں، ان سب کو کنڈیم کرنا ہے۔ بہرحال اب یہ نئے انتخابات ہوئے، انتخابات ہونے سے پہلے کوئی 2-3 مہینے ہر روز لوگ تنگ آ جاتے، ساری رات بحث و بحثیں، تقریریں، اپنی اپنی لافظنیاں اور دوسرے کی برائیاں بیان کر کر۔ میرے جیسا بندہ تو اس کا تو دماغ کھپ گیا کہ اب یہ کیا ہوگا، تو کون اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر کی لافظنیاں مارتا رہا کہ جی ہمارے وقت میں یہ تھا، تو ہمارے وقت میں یہ تھا، تو ہم تو ٹھیک کر رہے تھے، ہمیں تو فلاں جج نے مار دیا، ہمیں تو فلاں وقت نے دھکا دے دیا گہرے سمندر میں اور ہم ڈوب گئے، اور یہ اور وہ، تنگ آ کے میرے تو ذہن پہ بوجھ پڑنے لگا۔ دوستوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو سیاسی تقاریر ہیں یہ سننی بند کر دیں۔ میں نے کہا پھر کیا سنوں؟ سیاست سے تو یہ کرنٹ ٹاپک ہے۔ انہوں نے کہا آپ یہ ڈرامے سنا کریں، اس سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ میں نے کہا وہ یہ نہیں تھی، میں تو ڈرامے بھی دیکھتا ہوں تو ان کو میرے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ بھی تو بنائی ہوئی ہے نا، یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ صنائی ہے، یہ بھی ساری ایسی باتیں ہیں، بنی بنائی ہیں، نقل کرتے ہیں دوسرے کی، اصلی کی نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ جو میں نے آج تک اتنی عمر ہو گئی ہے، 70 سال سے زیادہ چلے گئے ہیں، یہ جو کچھ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، یہ بھی تو بناوٹ ہی ہے، یہ بھی تو صنائی ہے، یہ بھی تو ساری ڈرامے بازی ہے، یہ بھی تو ساری غلط کاری کرتے رہے۔ جائے تو آدمی جائے کہاں اور کیا بات کرے؟ یہی باتیں کرتے آ رہے، روز یہی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ آپ اصل
بات ایک آدمی دوسرے کو ملزم الزام ڈرا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو ڈرا رہا ہے۔ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے تو بڑا صحیح قوم کی خدمت کی ہے۔ یہ دراصل سیاستدان جو ہے ان کی سوچ کی سمت درست نہیں ہے، ان کو بڑی دفعہ بڑے اختیارات ملے، لیکن یہ دراصل اصل میں یہ کرپشن کے انداتا ہے، تو یہ کرپشن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دراصل بیوروکریٹ جو ہیں یہ دراصل ماہر ہیں ہر چیز کے، یہی گورنمنٹ تو یہ چلاتے ہیں، اسکیمیں تو یہ بناتے ہیں، سسٹم تو سارا ان کے پاس ہے، یہ تو چلاتے جو ہیں گورنمنٹوں کو وہ کون چلاتے ہیں؟ یہ بیوروکریٹ چلاتے ہیں، ان کے ہی بنایا ہوا نظام ہے سارا۔ تو اگر یہ بیوروکریٹ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال یہ بات سنتے سنتے اب کیا کہتے ہیں کان پک گئے ہیں۔ اب دونوں فریقین سب کو آزمایا جا چکا ہے، مارشل لا بھی لگ چکے ہیں، سیاستدان بھی سارے اپنے حربے استعمال کر چکے ہیں، لیکن معاملہ پہلے سے زیادہ خراب ہوا ہے۔ صبح سیر پہ جاتے ہیں یہ اپنے باغ میں، تو وہاں بھی میں اکثر آج نہیں کل کئی سال ہر سال سے دوستوں سے یہی پوچھتا ہوں کہ یار بات سنیں، مجھے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں اس باغ میں آتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، اچھی باتیں بھی سنتے ہوئے، بری باتیں بھی سنتے ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ آج سے اتنی عمر ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، 40-50 سال پہلے اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ پاکستان عظیم ملک ہے، تھا بھی رہے گا بھی انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بڑی بلندیوں تک جائے گا، رہتی دنیا تک رہے گا۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے اور یہ جناب، لیکن میں پوچھتا ہوں یار نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 40-50 سال پہلے حالات، مالی حالات اور لوگوں کی نظریاتی طور پہ اور ثقافتی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ بہتر تھے لوگوں کے حالات، یا اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، یا بگڑ گئے ہیں؟ تو سارے جو سننے والے ہیں وہ پاجی برا حال ہے، پہلے نالوں پیڑا حال ہے، وہ دفع کرو، یہ پہلے نالوں زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ تو جناب میں کہتا ہوں یہ بتائیں کہ کس نے خراب کیے ہیں؟ میں نے، آپ نے اور دنیا نے؟ تو یہ ہم سب لوگ ہی تو ذمہ دار ہیں۔ تو اب کسی وقت جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، ہم بھی بڑے بوڑھے ہی ہیں اب، لیکن جو ہم سے بھی زیادہ 2-4 سال بڑے ہیں، وہ تو سچی بات ہے اب بالکل مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ تو اب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے، چونکہ میں اگلے دن ایک صاحب سے بحث ہو گئی، انہوں نے کہا مونگا صاحب یہ دسو کہ ساڈا کیڑا کم ٹھیک ہے جہے ساڈے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کسی شعبہ زندگی کے بندے لے لیں، اس کا کریکٹر دیکھیں، کنڈکٹ دیکھیں، اس کی معاشیات کا طریقہ دیکھیں، اس کے لینے دینے، اس کا کوئی بھی چلن ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس نے
اس کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ خرابی کر رہا ہے. آپ ریڈی والے کو دیکھ لیں، وہ کم تول رہا ہے، چیزیں ناقص بیچ رہا ہے. 1 روپے کی چیز جو ہے وہ 1.25 کے بیچ رہا ہے 12 آنے کی، بیچ رہا ہے 1.25 کی. تول بھی کم ہے، کوالٹی بھی ناقص ہے. اور جتنے گورنمنٹ کے شعبے ہیں اور جتنے انہوں نے اسباب یا کیے ہیں، اقدامات اٹھائے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ یوٹیلیٹی سٹورز ہے. یہ جناب کیا ہے؟ یہ جناب جمعہ بازار ہے، یہ ہفتہ بازار ہے، یہ اتوار بازار ہے. جتنے بازار لگائے ہیں سب میں جس مقصد کے لیے لگائے ہیں وہ ہے کہ قیمت کم ہو اور کوالٹی بہتر ہو. یہ دونوں مقصد نہیں پورے ہوئے. تول بھی کم ہے، کوالٹی بھی پہلے سے بدتر ہے، اور ہر لحاظ سے خرابی ہے. یعنی جو بندہ بھی دن میں جو ڈیلنگ کر رہا ہے اس میں وہ غلط کاری کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حلال کے نزدیک نہیں جا رہا. کسی دکاندار کا دیکھ لیں، آپ کسی سے بحث کر کے دیکھ لیں، میرے کہنے پر آزما لیں. وہ کہے گا بہو جی کی گلاں کر دو، وہ پوری نہیں پیندی یہ نال. تسی ایویں اپنی گلاں کیتی جا رہے ہو. وہ یہ نال تو بچیاں دی روٹی پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے وہ کہتا یہ ہے کہ حلال کی آمدنی سے آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. حالانکہ ہم نے تو اتنی عمر ہو گئی ہے، ساری زندگی یہ سنا ہے کہ جی حرام نال بھی کدی پوری پئی ہے کسی دی. تسی دیکھ لو جی، سارے بندیاں نوں کدی حرام نال بھی کدی پورے پے نے سسٹم. جد کر دیکھو گے حلال جڑا ہے، کمائی جڑی ہے وہ ہی برکت ہے. اور یہ خدائی گل جھوٹھی ہو جائے گی اگر حرام دا بول بالا ہو گیا آپ یہ کہیں گے. لیکن میں نے بھی بڑا اس سلسلے میں بہت دیکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو حرام حلال میں کوئی فرق نہیں رہا. کوئی بندہ حلال کی آمدنی پر انحصار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی جو ہم جائز آمدنی کمائیں گے اس سے ہمارا وقت پورا ہو جائے. اب یہ کوئی اللہ ہی ہے جو کرے، لیکن میرا اب بھی ایمان ہے، میں مایوس نہیں ہوتا. میرا اب بھی ایمان ہے کہ یہ حق سچ یہ ہے کہ ایمانداری کا ہی بول بالا ہے اور ایمانداری سے ہی پھلے پھولے گا. تھینک یو.